تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا ہے، تو آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی میراث کو سمجھنے کے لیے ایک سفر پر نکلتے ہیں۔ ان کے پورے مشن کو آپ دیکھیں، صرف ایک جملے میں قید کر دیا گیا ہے: تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ ذرا اس پر غور کریں، یہ کوئی عام لقب نہیں ہے، یہ تو ان کے پورے کردار، ان کے پورے پیغام کا نچوڑ ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبوت سے پہلے وہ کیسے انسان تھے؟ بھئی وہ شخص جنہیں ان کا اپنا معاشرہ، دوست، دشمن سب الامین کہہ کر پکارتے تھے، یعنی سب سے زیادہ قابل اعتماد۔ چلیں ان کی جوانی کے دور میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کردار کیسے بنا۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھنا ہے نا، تو ہمیں اس دور میں جانا پڑے گا جب وہ ایک نوجوان تھے، کیونکہ ان کا جو کردار تھا وہ کوئی آسانی سے نہیں بنا، وہ تو مشکلات میں تپ کر کندن بنا تھا۔ ان کی کہانی شروع ہوتی ہے 570 عیسوی میں مکہ میں، لیکن یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ سوچیں ذرا، کم عمری میں ہی والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پھر جوانی میں چرواہے کے طور پر محنت مزدوری کی، اور پھر ایک تاجر بن کر لوگوں سے لین دین کیا۔ یہ جو سارے تجربے تھے انہوں نے ہی ان کے اندر ہمدردی اور دوسروں کے دکھ کو سمجھنے کا جذبہ پیدا کیا۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ نبوت کے اعلان سے بہت بہت پہلے مکہ کے لوگ انہیں 2 ناموں سے جانتے تھے: الامین اور الصادق، مطلب بھروسے کے لائق اور ہمیشہ سچ بولنے والا۔ یہ کوئی عام ٹائٹل نہیں تھے، یہ تو ان کے کردار کا وہ سرٹیفکیٹ تھا جو معاشرے نے دیا تھا، ان لوگوں نے جو انہیں روز دیکھتے تھے۔ اچھا، تو اب ہم آتے ہیں اس ایک لمحے کی طرف، وہ لمحہ جس نے نہ صرف ان کی اپنی زندگی بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ عمر تھی 40 سال، جگہ تھی غار حرا کی خاموشی، اور وہیں اس گہری تنہائی میں ان پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ بس اس ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا، نہ صرف ان کی زندگی بلکہ آنے والی پوری انسانیت کا مستقبل اس ایک لمحے سے جڑ گیا۔ اور جو پیغام انہیں دیا گیا وہ بظاہر بہت سادہ تھا، لیکن اندر سے ایک پورا انقلاب تھا۔ کیا تھا وہ پیغام؟ یہی کہ عبادت صرف ایک خدا کی کرو، معاشرے سے ہر طرح کی ناانصافی کو ختم کر دو، سچ اور رحم دلی کو عام کرو، اور ہاں، سب سے اہم، تمام انسانوں کو برابر سمجھو۔ لیکن ظاہر ہے ایسا انقلابی پیغام دینا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ جب انہوں نے یہ بات لوگوں تک پہنچانی شروع کی تو جو رد عمل آیا وہ بہت شدید تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کن حالات سے گزرنا پڑا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ خدا ایک ہے تو جواب میں سخت مخالفت کھڑی ہو گئی۔ جب انہوں نے سماجی انصاف کی بات کی تو لوگوں نے مذاق اڑایا، اور جب انہوں نے کہا کہ سب انسان برابر ہیں تو ان کے ماننے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ان کا جو جواب تھا وہ واقعی حیران کن تھا۔ ہر مشکل کے سامنے وہ صبر کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے، ہر ظلم کا جواب معافی سے دیا، اور ان کا ایمان کب بھی نہیں جگمگایا۔ سوچیں، انہوں نے انتقام کے بجائے ہمیشہ رحم کا راستہ چنا، یہاں تک کہ اس وقت بھی جب طاقت ان کے ہاتھ میں تھی۔ برسوں تک یہ ظلم سہنے کے بعد آخرکار ہجرت کا حکم آیا، اور مدینہ جانے کے ساتھ ہی ایک بالکل نیا دور شروع ہوا۔ یہ صرف شہر بدلنا نہیں تھا، یہ تو ایک بالکل نئے طرز کے معاشرے کی بنیاد رکھنا تھا۔ مدینہ پہنچتے ہی انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اور یہ بنیاد کس چیز پر تھی؟ ایک باقاعدہ لکھے ہوئے معاہدے پر، جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے ایک ناقابل یقین بات تھی، ایک تحریری آئین جو مسلمانوں، یہودیوں اور دوسرے قبیلوں کو ایک ساتھ ایک کمیونٹی کے طور پر جوڑ رہا تھا۔ اور اس معاہدے کے جو اصول تھے وہ تو آج بھی جدید لگتے ہیں۔ کیا اصول تھے؟ سب سے پہلے تمام گروہوں کا باہمی احترام، پھر مسلمانوں، یہودیوں اور باقی سب کے لیے مکمل مذہبی آزادی، ہر شہری کے لیے انصاف اور تحفظ کی گارنٹی، اور سب کا ایک کمیونٹی بن کر امن سے رہنا۔ اچھا، تو یہ تو تھی ان کی عوامی زندگی ایک لیڈر کے طور پر، لیکن ان کی ذاتی زندگی کیسی تھی؟ کیونکہ ان کا اصل اثر تو ان کے اپنے عمل میں تھا، جو ان کی ہر بات کی زندہ مثال تھا۔ ذرا تصور کریں، ایک پوری ریاست کا سربراہ، لیکن اس کی روزمرہ زندگی کیسی ہے؟
وہ اپنے پھٹے کپڑوں کو خود سی رہے ہیں، گھر کے کاموں میں مدد کروا رہے ہیں اور ایک انتہائی سادہ عام انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک لیڈرشپ کوئی عہدہ نہیں بلکہ خدمت کا نام۔ مطلب ان کی تعلیمات اور ان کی اپنی زندگی، یہ زندگی کے ہر شعبے پر محیط تھیں، چاہے وہ ایمان کی بات ہو، خاندان کی، کاروبار کی، اخلاقیات کی یا سماجی انصاف کی، ہر چیز کے لیے ایک مکمل رہنمائی موجود تھی۔ تو اب آخر میں بات کرتے ہیں ان کی میراث کی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کا پیغام آج کی دنیا کے لیے اتنا ہی اہم ہے؟ ان کے آخری خطبے کا ایک جملہ ہی ان کی پوری میراث کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے فرمایا، کسی نسل یا رنگ کی بنیاد پر کسی کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، برتری کا معیار صرف نیکی اور پرہیزگاری ہے۔ 1400 سال پرانی یہ بات، سوچیں آج کی دنیا کو اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اور اسی لیے آج بھی دنیا بھر میں مسلمان ان کی زندگی کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کو سنت کہتے ہیں۔ یہ دراصل ان کی طرح ایمانداری، رحم دلی اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی ایک مسلسل کوشش کا نام ہے۔ تو ایک بار پھر نظر ڈالیں اس سفر پر۔ 570 عیسوی میں پیدائش سے لے کر 632 میں وفات تک صرف 62 سال کی زندگی، اور اس مختصر عرصے میں ایک یتیم چرواہا تاریخ کی وہ عظیم شخصیت بن گیا جس نے تہذیب کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت، اس میراث کا آج کی ہماری اس دنیا میں کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔